دوپہر کا وقت تھا جب میری ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ باجی جلدی کریں، یہ لال مرچیں مجھے اپنے اوپر سے وار کے دیں۔ میں نے کہا آخر ہوا کیا ہے، کیوں اتنی جلدی مچا رہی ہو، اور تم تو سونے گئی تھی اپنے کوارٹر میں، پھر اچانک یہ مرچیں لے کر کیوں آ گئی؟ ملازمہ کا سانس پھولا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہیں دور سے پیدل چلتی یا بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا کہ ہاں باجی، میں سو ہی رہی تھی، مگر خواب میں دیکھا کہ آپ کی کچھ دوستیں آئی ہیں اور انہوں نے آپ کو نظر لگا دی، جس کی وجہ سے آپ کو تیز بخار ہو گیا تھا اور پھر آپ بہت بیمار ہو گئی۔ بس یہ خواب دیکھا تو میری نیند کھل گئی اور میں بھاگتے بھاگتے مرچیں لے کر آپ کے پاس آ گئی۔ میں نے ملازمہ کی بات سن کر سر پہ دوپٹہ لیا اور اس نے میرے سر سے مرچیں واریں اور پھر پڑھ کر مجھے پھونک ماری اور مرچیں جلانے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی اور اس نے بتایا کہ مرچوں سے ذرا بھی مہک نہیں آ رہی، اس کا مطلب آپ کو نظر لگی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی، کیونکہ وہ جو بھی کہتی تھی وہ سچ ہو جایا کرتا تھا، اس لیے میں اس کی بات کم ہی ٹالا کرتی۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ میرا نام انم تھا اور میں تو مڈل کلاس گھرانے سے تھی۔ میرے ابو ایک سرکاری محکمے میں چھوٹے سے عہدے پر فائز تھے اور وہاں ان کی ایمانداری اور اخلاق سے ہر کوئی متاثر تھا۔ ابو 5 وقت کے نمازی اور دین کا علم رکھنے والے باعمل انسان تھے، اس لیے کبھی اپنے عہدے سے فائدہ نہ اٹھایا، اس لیے سفید پوشی میں زندگی گزار۔ اور ابو کی اسی ایمانداری اور اخلاق سے متاثر ہو کر ابو کے دفتر میں ایک اونچی پوسٹ پر کام کرنے والے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے ابو سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ وہ ابو کی طرح نہیں تھے، انہوں نے اپنی ملازمت اور عہدے سے جی بھر کے فائدہ اٹھایا اور جلد ہی اپنی سوسائٹی کے امیر آدمیوں میں شمار ہونے لگے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، سلمان، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جو اسے بگڑنے نہ دے اور ان کی آنے والی نسل کی اچھی تربیت بھی کر سکے۔ ابو سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر کیا اور خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو اسے میری بہو بنا دیں۔ پہلے تو ابو نے ٹال مٹول کی، مگر پھر امی سے ذکر کیا تو امی اس رشتے کے پیچھے ہی پڑ گئیں۔ امی کا کہنا تھا کہ ہم نے ساری زندگی گھٹ گھٹ کر گزار دی، لیکن اب میری بیٹی کی قسمت چمکنے والی ہے تو آپ منع نہ کریں۔ اور آخر امی کی ضد پر ہی ابو نے اپنے کولیگ کو رشتہ لانے کی اجازت دے دی اور پھر اس طرح میرا رشتہ سلمان سے طے پا گیا۔ میری منگنی پر سلمان کے والد نے بھاری بھرکم تحفے تحائف دیے، سونے کی انگوٹھی کی جگہ سونے کا سیٹ مجھے دیا اور کپڑے اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ 30,000 مجھے سلامی کے طور پر دیے، مگر ابو نے انہیں منع کیا کہ ہم ایسی منگنی کیسے نبھا سکیں گے، کیسے پورے اتریں گے۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر ابو کو خاموش کر دیا کہ سلمان کی والدہ یہ سب خواہش تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئیں، اس لیے اب سارے ارمان میں نکالوں گا۔ یہ سن کر ابو نے پھر کچھ نہ کہا۔ میرے علاوہ بھی گھر میں میری اور 2 بہنیں تھیں جن کی ابو کو فکر تھی کہ ان کے رشتے بڑے گھروں میں نہ ہوئے تو وہ شکوہ کریں گی کہ انم کی منگنی اور رشتہ اتنے اونچے گھرانے میں کر دیا، مگر امی نے میری بہنوں کو منگنی سے پہلے یہ سمجھا دیا تھا کہ سب کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ان کے رشتے بھی انم کی طرح بڑے گھروں میں ہوں گے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ میری شادی کے بعد جلد ہی ان کے رشتے بھی میرے سسر نے کروا دیے اور وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں بہت خوش تھیں، اور میرے امی ابو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ سب یہی کہا کرتے تھے کہ میرے ابو کی ایمانداری کا انعام ہی ملا ہے کہ ان کی بیٹیوں کے اتنے اچھے نصیب کھل گئے ہیں، اور میرے والدین اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ میں شادی کے بعد بہت خوش تھی۔ سلمان کو میرے سسر نے اپنا بزنس کروا دیا تھا اور سلمان نے بھی ابا کے ساتھ دن رات محنت کر کے تھوڑے ہی عرصے میں بزنس کھڑا کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلمان کا زیادہ تر وقت بزنس پر توجہ اور یہاں وہاں آنے جانے میں گزر جاتا اور میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی پھرتی رہتی۔ شروع میں میرا دل نہیں لگتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ مجھے نئے ماحول کی عادت ہونے لگی۔ گھر میں کام کرنے کے لیے نوکروں کی بھرمار، اور میں تو سدا کی کام چور تھی۔ شادی کے بعد میرا کام بس خود کو سجا سوار کر رکھنا، کیونکہ سلمان مجھے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ہمیشہ بن سور کر رہا کرو۔ میں نے پارلر جانا بھی شروع کر دیا اور گھر میں سارا وقت موبائل اور ٹی وی دیکھنے میں گزرتا۔ گھر میں کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک الگ الگ ملازم تھے، مجھے بس آرڈر دینا پڑتا تھا۔
اور سب میری من مرضی کا بن جاتا۔ گھر میں کام کرنے والی کچھ ملازمیں کلی وقت تھی اور کچھ جزوی وقت تھی۔ جو کل وقتی تھی وہ ہمارے گھر کے پیچھے بنے کوارٹرز میں رہا کرتی، جن میں ایک ملازمہ کا نام زاہدہ تھا۔ وہ باقی سب ملازموں سے الگ تھی۔ یوں تو اس کی ایک 17 سال کی بیٹی تھی، مگر وہ خود ابھی لڑکی لگتی تھی، شوخ، چنچل اور بہت شوقین۔ اسے سجے سنورنے کا بہت شوق تھا اور وہ اس قدر پھرتیلی تھی کہ میں اپنے زیادہ تر کام اسی سے کروایا کرتی۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جو کہتی تھی وہ اکثر پورا ہو جاتا تھا، اور صرف یہ بات نہیں تھی، ایک حقیقت تھی جس کا اندازہ مجھے خود شادی کے کچھ دنوں بعد ہی ہو گیا۔ اصل میں شادی کے شروع کے دن تھے جب میں بنی سوری رہتی۔ ایسے ہی ایک دن میں نے کالا جوڑا پہنا اور اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو اس نے مجھے کہا کہ باجی آپ اپنے کان کے پیچھے کاجل لگا لو تاکہ آپ کو نظر نہ لگے، ورنہ آپ کو نظر لگنے کے پورے آثار ہیں اور آپ کو تیز بخار ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی تو اس نے منہ بنانے کے انداز میں کہا کہ زاہدہ کبھی غلط نہیں کہتی۔ پھر اس کی بات جیسے سچ ثابت ہوئی۔ میں تو بے حد حیران رہ گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسی شام کچھ مہمان کھانے پر آ رہے تھے۔ یہ سلمان کے رشتہ دار بھی تھے اور میرے سسر کے دوست بھی۔ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں۔ وہ مجھے بار بار گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور کبھی میرے جولری سیٹ کا پوچھتی کہ کہاں سے بنوایا، بہت خوبصورت ہے، تو کبھی میرے جوڑے کی تعریف کرتی۔ اور ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد مجھے بخار چڑھنا شروع ہو گیا اور پھر اتنا تیز بخار ہوا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے زندگی میں کبھی اتنا تیز بخار نہیں ہوا تھا اور اس بخار نے 3-4 دن مجھے بستر سے اٹھنے نہ دیا۔ تو میں نے زاہدہ کو کمرے میں بلوا کر اس سے کہا کہ تمہاری بات تو سچ ثابت ہو گئی ہے، جس پر اس نے اترا کر کہا اب آپ نے ہمیشہ میری بات سننی اور جب بھی تیار ہونا ہے نظر کا ٹیکا لازمی لگانا ہے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے بعد پھر ایک دن میرے ساتھ بہت عجیب سا اتفاق ہوا۔ میں شام کے وقت ٹیرس پر کرسی ڈالے بیٹھی تھی کہ اچانک میرے سر میں درد شروع ہو گیا اور میرے ماتھے پہ پسینے آنے لگے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف گئی تو میرے سر میں درد ایک دم بڑھ گیا، اتنا کہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور میں نے زاہدہ کو آوازیں دینا شروع کر۔ وہ میری آواز سن کر بھاگتی ہوئی چھت پر آئی اور مجھے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی اور سلمان میرے پاس بیٹھے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اپنا خیال رکھا کرو، اور پھر انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر میرا کھانا منگوایا اور مجھے دوا دے کر سلا دی۔ دوسرے دن جب وہ آفس گئے تو زاہدہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی باجی میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ سرخ رنگ کا سوٹ پہن کر اوپر مت جانا، اور وہ بھی شام کے وقت۔ دیکھا نا وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ زاہدہ کی بات سن کر میرے پسینے چھوٹ۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ اس نے 2 دن پہلے مجھے یہ بات کہی تھی لیکن میں نے دھیان نہیں دیا، مگر اس کے بعد تو میں زاہدہ کی کہی ہر بات کو پوری توجہ سے سننے لگی۔ اگر وہ کسی بات سے روکتی تو میں وہ کام نہ کرتی، اور اگر مجھے کسی کام کو کرنے میں کوئی وسوسہ ستاتا تو میں زاہدہ سے مشورہ ضرور کرتی۔ شادی کے بعد سے مسلسل ایسا بہت کچھ ہوا جسے مجھے لگتا تھا کہ زاہدہ کے پاس کوئی روحانی طاقت، اسی لیے اس کی باتیں سچ ہو جائے۔ اس نے ہی پیش گوئی کی تھی کہ میرے ہاں پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ شادی کے دوسرے سال جب میرے ہاں بیٹے نے جنم لیا تو زاہدہ نے مجھ سے تحفہ مانگا اور میں نے اسے نیا موبائل فون خرید کر دیا جو وہ کافی عرصے سے لینا چاہتا۔ وہ میرے بچے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی طبیعت میں شوخی ضرور تھی مگر وہ دل کی بہت اچھی۔ ایک روز میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ اصل میں مجھے یہ جاننے کا تجسس تھا کہ ایسا کیا ہے جو اس کی کہی بات پوری ہو جاتی ہے۔ زاہدہ نے مجھے اپنی چھوٹی سی کہانی سنانا شروع۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بہت غریب گھرانے کی بیٹی، اور جب وہ 10 سال کی تھی تو اس کے گاؤں میں ایک ذہنی معذور لڑکا اپنے ابا کے ساتھ رہنے آیا۔ وہ لڑکا بہت بھولا بالا تھا اور لوگ اسے اللہ لو کہہ کر پکارتے تھے۔ زاہدہ نے کہا کہ 10 سال کی عمر سے شادی ہونے تک اس نے اس اللہ لو لڑکے کو کھانا کھلایا تھا
اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور کافی باتیں سچ بھی ہو جایا۔ اب یہ محض اتفاق تھا یا اللہ کا خاص کرم، یہ تو زاہدہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شادی کے بعد وہ شہر میں آ گئی کیونکہ اس کا شوہر سلمان کے پاپا کے پاس نوکری کرتا تھا، اور پھر زاہدہ تب سے یہیں رہ رہی۔ اس کی بیٹی بھی یہیں پیدا ہوئی۔ میٹرک تک پڑھنے کے بعد اب ماں کے ساتھ ہمارے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ زاہدہ کی کہانی سن کر مجھے بہت اچھا اور اس کی سادگی اور بھی پسند آئی۔ میری زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس سکون کے پیچھے اتنا بڑا طوفان چھپا ہوا تھا، اور یہ طوفان میری شادی کے 5 سال بعد سامنے آیا، جب میرے سسر کے انتقال کو بھی 6 ماہ گزر چکے تھے۔ میرے سسر کے انتقال کے بعد سارا بزنس اب سلمان کے ہاتھوں میں تھا، جس کی وجہ سے ان کی مصروفیات مزید بڑھ چکی تھی۔ ان 5 سالوں میں میرے 2 بچے ہو گئے تھے، بیٹا تو پہلے ہی تھا، اب بیٹی بھی میرے گھر میں چہکتی۔ ایک دن مجھے ہلکا سا بخار محسوس ہوا تو میں نے توجہ نہیں دی کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، مگر بخار شام تک تیز ہوتا گیا اور پھر میری حالت بگڑنے لگی تو سلمان نے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں مجھے دیں اور آرام کرنے کو کہا۔ میرے بچوں کا خیال زاہدہ اور اس کی بیٹی بہت اچھی طرح رکھتے تھے، اس لیے مجھے ان کی زیادہ فکر نہیں۔ ہاں، لیکن مجھے فکر تو اپنی تب ہوئی جب میری طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ رہی۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے مگر مجھے دوا سے فرق نہ پڑا تو ڈاکٹر نے ہسپتال داخل ہو کر ٹیسٹ وغیرہ کروانے کا کہا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا، بس یہ پتا چل گیا کہ مجھے گردن توڑ بخار تھا۔ سلمان اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا رہے تھے مگر میری طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوا دارو کے ساتھ ساتھ دم و درود بھی کروائے جا رہے۔ ایک دن طبیعت سنبھلتی تو دوسرے دن زیادہ خراب ہو جاتی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک شام زاہدہ میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ باجی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ نے سلمان صاحب کی دوسری شادی کروا دی اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے زاہدہ کو کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ زاہدہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس بات کے بعد بھی میری مسلسل طبیعت خراب ہی رہی اور پھر ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ میں بہت کمزور ہوتی جا رہی اور بس سارا دن بستر پر لیٹی رہتی۔ یہ زاہدہ مجھے سہارا دے کر باہر لان میں لے جاتی تاکہ میں تازہ ہوا کو محسوس کر سکوں اور میری صحت پر اچھا اثر پڑے۔ میرے بچوں کے سارے کام اور سلمان کی دیکھ بھال بھی ملازم ہی کر رہے تھے۔ میں اس روٹین سے تنگ آ چکی تھی اور پھر میرے دماغ میں الٹے خیال آنے لگے کہ اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو سلمان دوسری شادی اپنی مرضی سے بھی تو کر سکتے ہیں، یا میں مر گئی تب بھی دوسری بیوی لے آئیں گے، تو کیوں نہ میں زاہدہ کی بات مان لوں۔ میں نے 3-4 دن بہت سوچا اور پھر زاہدہ کی بات ماننے پر مجبور۔ ویسے بھی جو وہ کہتی تھی ویسا ہو جایا کرتا تھا، تو کیا پتا میں بالکل صحت مند ہو جاؤں۔ یہ سوچ کر میں نے زاہدہ سے بات کی اور اسے کہا کہ کسی بہت غریب گھر کی لڑکی دیکھو جو بیچاری سی ہو اور اس کے آنے سے میرے گھر خراب نہ ہو۔ زاہدہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سلمان صاحب کو منا لیں، میں لڑکیاں دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ میں نے جب سلمان سے بات کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور کہنے لگے کہ زاہدہ تو پاگل ہے اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا خواب دیکھ کر بھی کوئی ایسے یقین کر لیتا ہے۔ مگر میں نے ضد پکڑ لی کیونکہ میری طبیعت تو سنبھل ہی نہیں رہی تھی اور میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں کیسے اور کب ٹھیک ہوں گی۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آج نہیں تو کل سلمان کسی کو بیاہ لائے تو میرا کیا ہوگا، اس لیے میں بھی ضد باندھ کر بیٹھ گئی۔ آخر سلمان کو میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ سلمان کے مانتے ہی میں نے زاہدہ کو کہا کہ جلدی لڑکی دیکھو اور مجھے دکھاؤ۔ زاہدہ نے کہا کہ بس باجی 2 دن میں رپورٹ دیتی ہوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 2 دن بعد اس نے مجھے 3-4 لڑکیوں کی تصویریں دکھائیں اور ان کے بارے میں بتایا۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی پسند کی جو بالکل عام شکل و صورت، اس کا نام ثنا تھا اور وہ گاؤں کے ایک بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے یہی سوچ کر پسند کیا کہ سانولی اور عام سی نین نقش والی لڑکی ہے تو سلمان زیادہ توجہ نہیں دیں گے، اسے اور غریب گھرانے سے ہے تو دب کر رہے گی۔ میں نے زاہدہ سے کہہ دیا کہ ثنا کے گھر والوں سے بات پکی کر لو اور چند شرائط ان کو بتا دینا۔ پھر میں نے زاہدہ کو سب سمجھا دیا اور زاہدہ نے سارے معاملات 1 ہفتے کے اندر طے کر لی۔ 1 ہفتے بعد سلمان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ میں نے اس کے لیے اوپر والی منزل پر کمرہ تیار کروا دیا تاکہ میرے بچوں پر اس کا اثر نہ پڑے۔ 1 ہفتے بعد زاہدہ کے ساتھ جا کر سلمان اسے نکاح کر کے لے آئے۔ جس دن وہ نکاح کرنے کے بعد میرے گھر آئی، زاہدہ اسے مجھے ملوانے
میرے کمرے میں لے کر آئی. میں بیٹھی ہوئی تھی. میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا، مگر میں نے اب دل کو سمجھا لیا تھا. میں نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ دلہن بنی ہوئی تھی، مجھے سلام کر کے ایک طرف کھڑی رہی. میں نے اس سے حال پوچھا تو اس نے 2 الفاظ میں جواب. اس کا سر جھکا تھا اور وہ بہت سہمی ہوئی تھی. اسے دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی. اس کے بعد زاہدہ اسے اوپر والے کمرے میں لے گئی، مگر میں نے سلمان کو اوپر جانے نہ دیا. اپنی طبیعت کا بہانہ بنا کر سلمان کو اپنے پاس بٹھائے رکھا، اور سلمان خود بھی اپنی نئی دلہن کے پاس جانے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے. پھر میں نے دوائی کھائی اور ہم سو گئے. دوسرے دن صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بخار تھا، لیکن پہلے سے کم تھا. سلمان آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے. زاہدہ نے سلمان کو ناشتہ دیا اور بچوں کو ناشتہ کروانے کے بعد میرے پاس آئی. میں ناشتہ کرنے لگی اور میں نے ثنا کا پوچھا تو زاہدہ نے بتایا وہ اوپر اپنے کمرے میں ہی ہے. میں نے زاہدہ سے کہا کہ اسے اوپر ہی رہنے دینا اور اسے کہنا کہ نیچے نہ آئے جب تک میں نہ اسے بلاؤں، اور اوپر ہی اسے کھانا دے دینا. زاہدہ نے ایسا ہی کیا. شام کو سلمان آفس سے آ گئے اور کھانا کھا کر سو گئے. انہوں نے اوپر جانا تو دور، اپنی دلہن کے بارے میں پوچھا تک نہیں. شاید وہ بھی میری طرح اب تک اپنے دل کو منانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، مگر میں سمجھتی تھی کہ شادی کے تو اپنے حقوق و فرائض بھی نبھانے پڑیں گے. میں نے سلمان کو اٹھا کر اوپر کمرے میں بھیج دیا کہ وہ بھی آپ کی بیوی ہے، اسے بھی کچھ وقت دیں. سلمان نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور اوپر کمرے میں چلے گئے. میں دوا کھا کر لیٹ گئی. میری طبیعت بہتر تھی اور میں بنا سہارے کے چل پھر لیتی. جب آدھی رات گزری تو مجھے خیال آیا کہ سلمان اوپر ہے. میرا دل بے چین ہو گیا. میں اپنے بستر سے اٹھی اور ہمت کر کے چلتی ہوئی کمرے سے باہر چلی. میں لان میں جا کر بیٹھنا چاہتی. میرا دم گھٹ رہا تھا. میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لان میں چلی گئی اور وہاں ایک کرسی پر بیٹھ گئی. کچھ دیر بعد مجھے کسی کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دی. پہلے تو میں بہت ڈر گئی، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی اور میرے گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھی. اس لیے میں نے توجہ دینے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ آواز اوپر سے آ رہی ہے. میں اندر گئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور جب میں اوپر پہنچی تو میری حیرت دگنی ہو گئی کیونکہ آواز ثنا کے کمرے سے آ رہی تھی. میں اب اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ڈر بھی رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ آخر سلمان کے ہوتے ہوئے یہ لڑکی رو کیوں رہی، اور آخر سلمان اندر نہیں تو کہاں ہے. یہ سوچتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا تو بڑے آرام سے دروازہ کھل گیا کیونکہ اندر سے بند نہیں تھا. جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے لائٹ آن کی تو میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی کیونکہ ثنا تو سکون سے بیڈ پر سو رہی تھی اور سلمان کمرے میں نہیں تھے. میرے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ میں نے خود رونے کی آواز سنی تھی جس کا تعاقب میں ہی میں اوپر آئی تھی، مگر یہاں تو منظر ہی اور تھا. میں نے سامنے کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات 4 بج رہے تھے. میں نے فٹافٹ لائٹ بند کری اور دروازہ بھی بند کر کے نیچے آ گئی اور سلمان کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی. جب سٹڈی روم میں گئی تو سلمان وہیں کرسی پر سو رہے اور ان کے سینے پر کتاب رکھی تھی جیسے وہ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے ہوں. میں نے ان کو جگایا اور پوچھا کہ یہاں کیوں سو رہے ہیں تو سلمان نے جواب دیا کہ وہ تقریباً 2:30 بجے کے بعد یہاں نیچے آئے تھے اور پھر یہیں سو گئے. میں ان کو کمرے میں لے گئی اور اس وقت کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا. سلمان سوئے تو میں بھی سو گئی، مگر میرے ذہن میں وہی سب چل رہا تھا جو میں نے دیکھا اور سنا تھا. میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، مگر اب اپنے کان کھڑے کر 2-3 دن بعد میری طبیعت اور زیادہ بگڑی تو زاہدہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی باجی آپ سے ثنا ملنا چاہتی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ انم باجی کی طبیعت خراب ہے، مجھے ان سے ملنا ہے. میں نے زاہدہ کو منع کر دیا کہ مجھے ابھی کسی سے نہیں ملنا. پھر 2 دن گزر گئے اور میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی، مگر اس رات پھر ایک عجیب سی بات میری آنکھوں نے دیکھی اور کانوں نے سنی. ایسا کہ اس دن سلمان نے ثنا کے پاس سونا تھا اور میں کمرے میں اکیلی تھی. جس دن سلمان میرے ساتھ کمرے میں نہیں ہوتے تھے مجھے بے چینی ہونے لگ جاتی. اس رات بھی ایسا ہی ہوا. میں لان میں نکل گئی اور ٹہلنے لگی. رات کافی ہو چکی تھی مگر ماحول میں موجود خنقی مجھے اچھی لگ رہی. میں لان میں ٹہلتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزارا تھا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا تھا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ سا مجھے نظر آیا جو لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگا. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی لڑکی ہے جو سیدھی چلتی جا رہی، اور جب میں نے تھوڑا غور کیا تو شدید حیرت ہوئی کہ وہ تو ثنا تھی جو کسی روح کی طرح بالکل سیدھی چل رہی. اور پھر مجھے نظر آنا بند. میں گھبرا گئی مگر ہمت کر کے اوپر چلی اور جا کر ثنا کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا تھا. اور جیسے ہی میں نے لائٹ جلائی
میرا دل دہل کر رہ گیا. ثنا تو بستر پر سکون سے سو رہی تھی. میں بے حد ڈر گئی کہ اس دن رونے کی آوازیں آ رہی تھی، مگر آج تو میں نے اسے چلتے پھرتے دیکھا ہے. مگر اب یہ اس دن کی طرح سکون سے سو رہی ہے. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اور سلمان آج بھی یہاں کمرے میں نہیں تھے. آج تو میں نے لائٹ بھی آن چھوڑ دی اور دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا اور نیچے آ کر سلمان کے اسٹڈی روم میں گئی تو وہ وہاں سو رہے تھے. میں نے ان کو اٹھایا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں سوتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آدھی رات کو ثنا جاگ جاتی اور مجھے کہتی ہے کہ آپ نیچے جا کر سو جائیں تو میں یہاں آ کر سو جاتا ہوں. سلمان کی بات سن کر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں. اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ثنا سے خود بات کروں گی. اگلے دن میرا ڈاکٹر سے چیک اپ بھی تھا اور مجھے بچوں کی ٹیچر سے بھی ملنا تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ کام، مگر میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہر کام کر سکوں. کچھ کام زاہدہ کے ذمہ لگا کر میں سلمان کے ساتھ چیک اپ کے لیے چلی. ڈاکٹر نے کہا کہ اب بہتری ہو رہی ہے طبیعت میں، کیونکہ بخار کی ایک میعاد ہوتی ہے اور وہ پوری ہو گئی. یہ سن کر مجھے زاہدہ پر بڑا غصہ آیا، جس کی وجہ سے میں نے سلمان کی دوسری شادی کر دی، وہ بھی ایک بے حد پر اسرار لڑکی سے. مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسی دن شام کو ثنا میرے کمرے میں آئی اور میرے کہنے پر میرے پاس بیٹھ. اس سے ان دونوں واقعات کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت اور وہ اکثر نیند میں رونا شروع کر دیتی ہے. یہ سب اس کے ساتھ بچپن سے تھا. اس کی باتیں سن کر میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب ساری زندگی یہ سب سہنا پڑے گا اور میرے بچے کسی دن ڈر گئے تو کیا ہوگا. مگر پھر ایک دن جو ہوا وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو. ثنا کو میرے گھر میں آئے 20-22 دن ہو گئے جب یہ واقعہ پیش ہوا کچھ ایسے کہ سلمان 2 دن کے لیے بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تو میں اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی. بچوں کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہی تھا جس میں ایک دروازہ میرے کمرے میں کھلتا تھا، اس لیے میں بچوں کی طرف سے مطمئن. ثنا کی طرف سے بھی کافی دن سے کوئی آواز یا کچھ ایسا نہیں ہوا تھا جو مشکوک ہو، اس لیے میں اب کافی بہتر محسوس کر رہی کیونکہ میری طبیعت بھی پہلے سے ٹھیک. مگر اس رات جب سلمان گھر نہیں تھے تو رات کو اچانک مجھے پیاس محسوس ہوئی مگر جگ خالی پڑا تھا. میں پانی لینے کچن میں جا رہی تھی تو مجھے جانے کیوں خیال آیا کہ جا کر ثنا کو دیکھوں. میں پانی پی کر جگ کچن میں رکھ کر اوپر چلی گئی. ثنا کے کمرے سے ہلکی ہلکی لائٹ کی روشنی کھڑکی سے نظر آ رہی جبکہ کمرے کا دروازہ بند تھا. مجھے عجیب سا لگا. میں نے کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی تو جو منظر میری نظروں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا. ثنا بال کھول کر کمرے کے درمیان میں بچھے قالین پر بیٹھ اور اس کے سامنے میری اور سلمان کی تصویر رکھی تھی. وہ تصویر تو اسٹور روم میں رکھوا چکی تھی میں، پھر اس کے کمرے میں کیسے آئی؟ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ثنا نے ایک دم عجیب سی حرکتیں کرنا شروع کر دی. وہ اپنے ہاتھوں سے تصویر کی طرف اشارہ کر رہی اور پھر عجیب سی آوازیں نکالنے لگی. میرا دل بہت ڈر گیا تو میں دبے پاؤں وہاں سے بھاگتی ہوئی نیچے اور زاہدہ کے کوارٹر میں پہنچ. میں نے زاہدہ کو گہری نیند سے جگایا اور اسے خاموشی سے اوپر ثنا کے کمرے تک لے، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا. ثنا سکون سے بستر پر سو رہی. زاہدہ مجھے لے کر نیچے میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ باجی مجھے آپ پر یقین ہے، ہم کل چوری چھپے اس کو دوبارہ دیکھیں گے. دوسری رات بھی سلمان گھر میں نہیں تھے اور زاہدہ پہلے ہی میرے کمرے میں سو گئی، لیکن میں جاگتی رہی اور پھر جب 2 بجے تو میں نے زاہدہ کو اٹھایا اور دبے پاؤں ہم دونوں اوپر گئے. وہاں وہی منظر آج بھی ہمارا بالکل وہی ہو رہا تھا جو گزشتہ رات میں نے دیکھا تھا. زاہدہ تو آنکھیں پھاڑے وہ سب دیکھ رہی. پھر میں نے موبائل سے تصویر بنائی اور زاہدہ نے دروازہ بجایا تو 5-7 منٹ بعد دروازہ. ثنا ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے سو کر اٹھی، مگر میں نے تصویر اسے دکھا کر سچ بولنے کا کہا تو وہ تیز تیز آواز میں رونے لگی اور میرے پیر پکڑنے لگ. میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے یہ سب سکھا کر بھیجا تھا تاکہ میں شوہر کو قابو کر سکوں اور آپ مجھے گھر سے نہ نکال. اس کی بات سن کر میرا سر چکرا گیا. میں نے زاہدہ کی طرف دیکھا. زاہدہ اسے سمجھانے لگی. میں سمجھتی تھی کہ وہ کم عمر گاؤں کی آئی ہوئی لڑکی ہے. کم علمی ہی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی. یہی وجہ تھی کہ زاہدہ کی باتوں کو سچ ماننا اور سلمان کی شادی کروا دینا میری مجبوری بن گئی. مگر میں اب مزید گناہگار نہیں ہونا چاہتی. میں نے ثنا کو معاف کر دیا اور اپنا دل بڑا کر کے اسے دل سے اپنا لیا، جس کا فائدہ مجھے ساری زندگی ہوتا رہا. اور میں اس بات کو مان گئی کہ انسان کا ظرف بڑا ہو تو بڑے سے بڑا معاملہ اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا. جیسے آج کے سال گزرنے کے بعد مجھے ثنا کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اب اس کے بھی 2 بچے ہیں اور ہم سب مل جل کر بہت اچھی